ہجرت کا 13واں سال تھا۔ جمادی الآخرہ کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، تو آپ نے شورا سے مشورہ کر کے، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، اور حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعید بن زید بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ ان جلیل القدر صحابہ سے مشورہ کر کے آپ نے حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین مقرر کیا، خلیفہ رسول مقرر کیا، دوسرا خلیفہ رسول۔ 23 ہجری کے آخر تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ 10 سال اور چند ماہ بنتی ہے حضرت عمر فاروق کی خلافت۔ آپ نے اس 10.5 سالہ دورے خلافت میں فلسطین فتح کیا، پھر روم اس وقت سپر طاقت تھی، اس وقت امریکہ کی طرح روم تھا۔ روم کے 3 دارالخلافے تھے، ایک روم میں تھا جو اٹلی میں آج کل، ایک ترکی میں ہے استنبول، اس وقت اس کا نام تھا قسطنطنیہ، اور تیسرا ہمس تھا شام کی سرحد پر۔ ہمس بھی حضرت عمر نے فتح کیا۔ پھر پورے کا پورا مصر فتح کیا حضرت عمر نے۔ مصر سے آگے بھی کچھ علاقے سمندروں تک، بحیرہ روم تک آپ نے فتح کر لیے۔ ادھر اردن فتح کیا، اور پھر جو علاقے یمن میں باقی رہتے تھے وہ بھی آپ نے فتح کیے۔ پھر آپ نے دوسری سپر طاقت ہے ایران، ان کو شکست دی۔ مدائن ان کا دارالخلافہ ہے، اس وقت وہ عراق میں ہے۔ اس وقت عراق بھی ایران کا حصہ تھا، فارس کہتے تھے ایران کو، فارس کی حکومت جو ہے نا بلوچستان تک تھی، ادھر مکران تک تھی، کراچی کے قریب تک، ادھر جو ہے نا سمرقند بخارا تک، آذربائیجان اور ازبکستان اور خراسان کے سارے علاقے جو ہے نا یہ فارس کے پاس تھے۔ حضرت عمر نے یہ سارے علاقے فتح کیے، افغانستان کے بھی، بلوچستان کے بھی، اور خراسان کے بھی، اور مکمل عراق کے علاقے، ایران کے اکثر علاقے فتح کر لیے۔ باقی پھر حضرت عثمان نے فتح کیے۔ ادھر آپ کی حکومت جو ہے نا یہ آذربائیجان تک آ گئی، آپ نے وہاں پر گورنر ہاؤس بھی مقرر کیا۔ خراسان تک، خراسان میں بھی آپ نے گورنر ہاؤس مقرر کیا۔ بہت بڑی حکومت ہو گئی، 22.5 لاکھ مربع میل کی حکومت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا نظام قائم کیا جو کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج کل برطانیہ والے بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ عمر لا کہتے ہیں، عمر لا۔ یہ حضرت عمر کا قانون ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو بچہ بھی کسی کے گھر میں پیدا ہوگا، ماں باپ بے فکر ہو جائے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ جب ماں دودھ چھڑائے گی اس کے بعد عمر کی ذمہ داری ہے بچوں کو پالنا، ان کا خرچہ دینا۔ ایک دن آپ مدینہ شریف میں رات کو چکر لگا رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس قدر ذمہ داری ہوتی ہے حاکم وقت کی۔ حضرت عمر فاروق کو رونے کی آواز آئی تو صبح آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا پتہ کرو یہ بچہ کیوں رو رہا تھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ دودھ چھوڑنے پر وظیفہ مقرر کرتے ہیں، جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو ہم نے پہلے ہی چھڑا دیا ہے تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ مائیں جو ہے نا 2 سال بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بچے کا پہلے ہی دودھ چھڑا دیا، اس لیے بچہ روتا رہا۔ آپ بہت روئے، اور فرمایا کتنے بچے ہیں جن کا دودھ پہلے چھڑا دیا گیا ہوگا، آج کے بعد بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر ہو جائے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے اولیات میں سے ہے۔ کسی علاقے میں بھی یہ قانون نہیں تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی حکومت وقت جو ہے نا اس کو خرچہ دے گی بچے کو۔ یہ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے ماں باپ کو بے فکر کر دیا۔ لوگ جرائم کرتے ہیں بچوں کے لیے، لوگ بددیانتیاں کرتے ہیں بچوں کے لیے، حضرت عمر فاروق نے یہ بددیانتی کے سارے راستے ہی بند کر دیے، دروازے ہی بند کر دیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کل برطانیہ میں اس کو عمر لا کہتے ہیں، عمر لا۔ برطانیہ میں بچے کو دودھ وغیرہ کچھ پیسے دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عمر لا ہے، کیونکہ حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ قانون بنایا تھا بچوں کی کفالت کا۔ اور فرمایا انسان تو انسان ہے، اونٹ بھی مر جائے، اونٹ کے الفاظ ہیں، کتا مشہور ہے، دریائے نیل کے کنارے پر کتا مر جائے، لیکن جو حدیث میں آیا، روایات میں آیا، وہ اونٹ ہے۔ فرمایا اگر اونٹ بھی مر جائے سمندر کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر اونٹ بھی مر جائے بھوک سے، عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جس شخص کا جانور کمزور ہوتا تھا اس کو بلا کے اس کو سزا دیتے تھے، تمہارا جانور کیوں کمزور ہے، تم ظلم کرتے ہو جانور پر، کام زیادہ لیتے ہو، اس کو چارہ نہیں ڈالتے۔ کسی کا جانور بیمار ہو تو اس سے پوچھتے تھے تم اس کا علاج کیوں نہیں کراتے۔ جانوروں کا بھی حضرت عمر فاروق
خیال رکھتے تھے، ایسی حکومت آپ نے قائم فرمائی جس میں عدل و انصاف بھی تھا، امن و امان بھی تھا۔ پولیس کی 3 ذمہ داریاں تھیں، سنو، محکمہ پولیس مقرر کیا، محکمہ فوج قائم کیا، بیت المال کا محکمہ قائم کیا، ملکوں کی پیمائش کا محکمہ قائم کیا، اور پولیس کا جو تھا نا اس کی 3 ڈیوٹیاں تھیں۔ امن و امان قائم رکھنا ہے، چوری نہیں ہونے دینی، ڈکیتی پولیس ذمہ دار ہوگی، کوئی تجاوز نہ کرے راستے میں، راستے پر عمارت نہ بنائے، گورنمنٹ کی زمینوں میں کوئی تجاوز نہ کرے، شہروں میں تجاوز نہ کرے، دیہاتوں میں تجاوز نہ کرے، یہ دوسری ڈیوٹی تھی۔ اور ایک حفاظت کی ڈیوٹی تھی، حفاظت کرنی ہے رعایا کی۔ کتنا زبردست نظام تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ اور پھر آپ نے بیت المال باقاعدہ قائم کیا، بینک، سرکاری بینک۔ حضور نبی کریم نے تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ رات سونے سے پہلے سارا خرچ کر دیتے تھے، جتنا آتا تھا نا شام کو سونے سے پہلے سب خرچ۔ حضرت عمر کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اتنا آ گیا۔ آپ نے پھر بیت المال قائم کیے جس میں باقاعدہ حساب کتاب کا نظام رکھا، جانچ پڑتال کا نظام رکھا۔ کیا مجال کہ سوئی کے نکے کے برابر کوئی خیانت کرے، کسی کی مجال کیا تھی؟ اتنا سخت احتساب تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔